والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں اور اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں۔ ہمارے نقشبندی سلسلے کے اسباق میں سے ایک نگہداشت بھی ہے۔ ہاں جی، یعنی اپنے اعمال کی خبر رکھنا، نگہبانی کرنا، دیکھنا کہ کیسے ہم کر رہے ہیں، کیا اس میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے، کیا نہیں حاصل ہو رہا، نگہداشت۔ تو دیکھنا یہ یہاں پر مطلب قرآن پاک میں بھی آ گیا کہ ہم لوگ اپنے نماز کی نگہداشت کر لیں کہ آیا نماز میں وہ چیز مل رہی نہیں مل رہی ہے، جو چیز ہے مقصود وہ ہم پا رہے ہیں نہیں پا رہے۔ نماز کی نگہداشت اور محافظت کے دو معنی ہیں اور دونوں یہاں مقصود ہے، یعنی ایک تو اس کی ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت۔ ایسی نماز تو در حقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کے بدولت حاصل ہوا۔ اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر متمدن ملک کو، جس کو پہننے اور اڑنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا۔ اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے مہذب و متمدن ہو جاتا ہے۔ اور متمدن قوم میں جب پہنچ جائے تو ان کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا اب اکثر بن جاتا ہے۔ حضرت سید الملت رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اخلاقی و تمدنی اور معاشرتی فوائد پر سیرت پنجم میں سیر حاصل قابل دید باز کی ہے۔ ماشاء اللہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں یہاں پر سیرت النبی، جس کے آخر میں ارقام فرماتے ہیں ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے بات ثابت ہے کہ نماز اسلام کا اولین شعار اور اس کے مذہبی و اجتماعی تمدنی اور سیاسی و اخلاقی مقاصد کا انحدار ہے۔ اس کی شرازہ بندی سے مسلمانوں کا شرازہ بندہ تھا اور اس کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم و جماعت کی گرہ کھل گئی ہے۔ مسجد مسلمانوں کے اور قومی اجتماع کا مرکز اور نماز اسی مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی۔ جس طرح آج ہر جلسہ کا افتتاح اس کے انتظار تعین کے لیے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اس طرح مسلمان جب زندہ تھے ان کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اس کے تابع اور اسی کے نظر ہوتی تھی۔ ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دارالامارت تھا، وہی دارالشورہ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغہ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ اور وہی معبد تھا۔ جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے اور جماعت کے فائدے کے لیے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش و فائدہ کو قربان کرنا اور اختلاف باہمی کو طے کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کے وحدت میں فنا ہو جانا اور اس کے حصول کے لازمی شرط ہے۔ اس کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد اور سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے۔ اسلام کی نماز انہی رموز اسرار کا گنجینہ ہے۔ یہ مسلمانوں کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبرداری، وحدت قوت کا سبق دن میں 5 بار سکھاتی ہے، اس لیے اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ اور نہ اس کی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیادی امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب لین ہے۔ اسی بنا پر داعی اسلام نے یہ فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہم کے درمیان جو معاہدہ ہے نماز ہے، تو جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔ کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالب بے جان، شراب بے نشہ، گل بے رنگ وبو ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک شعار اور ایک امتیازی خصوصیت اس سے رخصت آ جاتا ہے۔ اس لیے نماز اسلام کا اولین شعار ہے اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے۔ یا اللہ، میں کیسی مثال دوں؟ یعنی اب دیکھیں ہر وقت ہمارے پاس نفس ہے، وہ نفس کے جو خواہشات ہے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہمیں نفس اپنی طرف متوجہ نہ کر رہا ہو۔
اب یہ مسلسل جو ہمارے اوپر نفس کا الغار ہے، تو کچھ دیر کے لیے انسان اس نفس کے الغار سے منہ موڑ کر اپنے خالق حقیقی کی طرف دل سے متوجہ ہو جائے، تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے وہ اثر جو نفس کے خواہشات کی وجہ سے اس کے اوپر مسلسل وہ پڑ رہا تھا، اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اور اس نے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ جل شانہ کے ساتھ قرار پکڑ لیا۔ یہ وہ اطمینان ہے جو کسی کو مل جائے تو نماز کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ مجھے فرماتے ہیں نا کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، وہ اصل میں ایسے لوگوں کے جن کو ایمان کی حلاوت نماز میں نصیب ہوتی ہے، اور ان کو یہ جو نفس کی الغار ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے جو بچت ہے، اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے منتظر رہتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ آئے گی، کہ پھر جنم میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحنی یا بلال، مجھے بلال راحت پہنچا دے، اذان کیا کر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی یہ چیز جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم اس سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں، لیکن اگر نفس بہت ہی زیادہ غالب ہو، حتیٰ کہ نماز میں بھی نفس ہی اپنی طرف متوجہ کر لے، تو پھر کیا کریں؟ ہاں، مطلب یہ کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ شرعی مجاہدے کے ساتھ کچھ اختیاری مجاہدات شامل کرنے پڑیں گے، جس سے نفس ہمارا کم از کم نماز میں تو ہمیں چھوڑے نا، کم از کم نماز میں تو ہم حاضر رہے نا، باقی کام تو نماز کر لے گا، لیکن نماز کے اندر بھی اگر ہم نفس کے تابع ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر کا جائیں گے، مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں بھی اگر ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو پھر کیا، پھر کدھر جائیں گے، پھر کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیسے پائیں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر اگر وہ چیز نہیں حاصل ہو رہی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مزید کرنا پڑتا ہے، یہ یہاں تصوف کا کام ہے، ورنہ نماز میں تو شریعت نے پورا انتظام کیا ہوا ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن اگر وہ حاصل نہ ہو رہا ہو یا اس کے اندر رکاوٹ ہو، حجاب ہو، تو اس حجاب کو دور کرو، اور حجاب کون سی چیز ہے؟ وہ نفسی ہے، زیادہ نفس کا ہوتا ہے، نفسی ہے نا، تو نفس کی رکاوٹ کو مطلب آپ جب دور کریں گے پھر آپ کو وہ نماز کی وہ چیزیں مل سکیں گی، وہ نماز کی چیزیں مل سکیں گی۔ یہ جو ہے مطلب یہ جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے، یعنی نفس سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رخ کرنا، یہ نفس، یہ اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یعنی ہم پر ہر کام حرام ہو گیا، چاہے پہلے جائز کیوں نہیں تھا، اب ناجائز ہو گیا ہمارے لیے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اب اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو سکتے ہیں، یعنی جو ہمارا یوں سمجھ لے زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے، لیکن ہم اس کو باقی وقت میں تو اس طرح نہیں حاصل کر پا رہے، تو نماز کے تھوڑا سا جو وقفہ ہے اس کے اندر کم از کم یہ اللہ اکبر کہہ کر ہم ڈسکنیکٹ کر دیں اپنے آپ کو دنیا سے، اور پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے۔ اب اس جتنی دیر ہم نماز میں رہیں گے، اللہ کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس کا جو اثر ہوگا ہمارے اوپر ہوگا، پھر اس اثر کی برکت سے ہم نماز کے باہر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، رجال لا عن ذکر اللہ۔ پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ایسے لوگ بن جائے جو تجارت بھی ان کو اپنے رب سے غافل نہ کر سکے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے، حالانکہ تجارت مکمل دنیاوی چیز ہے جس میں لین دین ہوتا ہے، اور انسان پوری طرح
وہ ہے کہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ دنیا کی طرف نہیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے. ایک بزرگ تھے، وہ اس نے غالباً لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، لیکن دیکھا اس کی دل کی طرف تو اس میں دنیا ہی دنیا تھی. وہ دوسرا شخص تھا، وہ تان پر تان بیچ رہا تھا، لیکن اس کی دل کی طرف دیکھا تو اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا. اب کیا بات، کیسے مطلب یہ ہو؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. بل یہ جو انقلاب ہے، اس انقلاب کے لیے کچھ میدان بنانا پڑتا ہے، زمین بنانی پڑتی ہے، ورنہ نہیں کر سکتا آدمی. نماز کے اندر سب کچھ ہے، لیکن آپ کے اندر لینے کا سلیقہ تو ہونا، آپ اس کو لے تو سکے. دنیا میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ہر چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا، کہ اس کے لینے کا ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے اندر سب کچھ ہے، لیکن ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی نہ ہو جو ہم لے سکیں، تو پھر ظاہر نماز گزرے گی، اور بس اس طرح. یہ ملہ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، یا کریم یا کریم یا